ری تھنک وتھ عمر جاوید میں خوش آمدید. ناظرین، آج میں اپنے ویلاگ کے آغاز میں، ویلاگ کے شروع میں ہی آپ کے سامنے ایک شخص کے کچھ کوٹیشنز رکھوں گا، کچھ تقریروں سے ٹیکسٹ کے اقتباسات رکھوں گا، اور چونکہ خود میری کوشش ہوگی کہ ایک لفظ بھی کہیں آگے پیچھے نہ ہونے پائے، تو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اس شخص کے یہ جو کچھ اقتباسات ہیں. آپ غور سے سنیے گا. Remember that the words Hindu and Mohammedans are only meant for religious distinction. Otherwise, all persons, whether Hindu or Mohammedan, even the Christians who reside in this country, all in this particular respect, belonging to one and the same nation. یعنی یہ شخص کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھیے، اس لینڈ میں رہنے والا، اس جگہ میں رہنے والا، چاہے اس کا مذہب ہندو ہو، چاہے محمدن ہو، چاہے کرسچن ہو، وہ سیم نیشن سے اس کا تعلق ہے. اچھا، اب ایک اور ذرا ان کا آپ سنیے جملہ. یہ کہہ رہے ہیں ان فیکٹ دا ٹو ڈسٹنکشن آف دی کمیونٹی بینگ ہندو اینڈ مسلم دے آر دا آئیز آف دا بیوٹیفل فیس آف انڈیا. یعنی جو ہندو اور مسلمان ہیں وہ اصل میں ایک خوبصورت چہرے کا، اصل میں ان کے الفاظ اردو میں دلہن کے تھے، دلہن کی دو آنکھیں ہیں جو ہندو اور مسلمان ہیں. اچھا، ذرا یہ ایک اور بھی سنیے گا. او ہندو اینڈ مسلمس، آر یو دا سٹیزنز آف دا کنٹری ادر دین ہندوستان؟ یو مسٹ ریمبر دیٹ دا ہندوز، مسلمس، کرسچنز، دوز ہو لیو ان انڈیا، دے آر آل ون قوم. When they are termed as one nation, they should think unitedly for the progress of the nation which is called their own nation. یعنی اس کا مطلب کہ ہندو اور مسلمان اس جو ملک کے شہری ہیں، یہ تمام ایک قوم ہے، ایک قوم ہے. مذہب ان کا الگ ہے لیکن ہے یہ ایک قوم. اب آپ میں سے جن لوگوں نے اسٹڈی کیا ہے تاریخ کو، نصابی اعتبار سے نہیں، یعنی صرف کورس کے اعتبار سے نہیں، بلکہ صحیح طرح اگر آپ نے ہسٹری کو اسٹڈی کیا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس شخص کے یہ کول یہاں، کس شخص کے میں نے یہاں پر الفاظ جو ہے بالکل ایک ایک لفظ اس طریقے سے ادا کیا. اور جن کو نہیں پتا وہ حیران ہوں گے. یہ تھے سر سید احمد خان کے الفاظ. آپ ان کے، اور یہ سارا ریفرنس ہے، یہ ان کا اپنی جو کتاب ہے سفرنامہ پنجاب، یہ ان کے اپنے خطبات ہیں. جلندر میں ان کے خطبات ہیں، ان کے خطبات پھر جو ہیں وہ گرداسپور میں ان کے خطبات ہیں. یہ خود سفرنامہ جو انہوں نے لکھا ہے، یہ اس میں انہوں نے خود یہ باتیں جو ہیں وہ کوٹ کی ہیں. اس میں یہ نہیں کہ کسی اور نے کوٹ کر دیا، یہ خود سر سید نے جو سفرنامہ پنجاب لکھا ہے، جو گرداسپور میں تقریریں کی، جلندر میں تقریریں کی، یہ خود وہاں پر موجود ہے، آپ یہ تلاش کر سکتے ہیں. یہ تھے سر سید احمد خان، جن کو ایک تو پاکستانی اسٹیٹ نے بہت غلط طریقے سے پورٹرے کیا. ان کو کہا گیا کہ یہ دو قومی نظریے کے فادر تھے. اور اسی طرح انڈیا کے اندر جو انتہا پسند ہندتوا فورسز ہیں، جو ہندو ایکسٹریمسٹ ہیں، انہوں نے بھی ان پر، سر سید پر یہ الزام لگایا کہ یہ دو قومی نظریہ سر سید نے دیا تھا، یہ بنیاد ہے دو قومی نظریہ دینے کی. اس نے ہندو مسلمان کے اندر ڈیوائڈ ڈالی. یہ دونوں ہی غلط ہیں. یعنی پاکستان کے جو رائٹ ونگرز ہیں، پاکستان کے جو لوگ سر سید کو یہ اسکول کے، کالج کے نصابوں میں لکھ کر بچوں کو یہ پڑھا رہے ہیں کہ جی دو قومی نظریہ سر سید نے دیا تھا، وہ بھی غلط ہے. اور انڈیا کے اندر جو ہندتوا کی فورسز ہیں، ہندو ایکسٹریمسٹ فورسز ہیں، وہ بھی سر سید کو لے کر غلط ہے. سر سید کو اصل میں صحیح طریقے سے اسٹیٹ لیول پر سمجھا ہی نہیں گیا. ایکسٹریمسٹ مائنڈ سے، یا جو ایکسٹریمسٹ ایک ریلیجیس اپروچ ہوتی ہے، اس سے سمجھی نہیں گیا. یہ میں نے آپ کو اسی لیے ان کے خود میں نے نہیں بولا، خود ان کے میں نے جو اپنے الفاظ تھے وہ آپ کے سامنے کوٹ کیے. اب اصل میں مسئلہ ہے کیا، ایشو ہے کیا؟ ایشو اصل میں یہ ہے کہ سر سید احمد خان جو ہیں وہ ریلیجیس اعتبار سے ایک بہت ماڈریٹ شخص تھے. ماڈریٹ کا لفظ بھی بلکہ شاید میں کم کہہ رہا ہوں. ریلیجن کے اعتبار سے ان کے جو نظریات تھے وہ اتنے زیادہ اپنے وقت میں، کیونکہ آپ سر سید کا اگر ٹائم پیریڈ دیکھیں 19 سینچری، تو اس کے بعد اس دور میں ان کے جو نظریات تھے، جس طرح کی مذہب کے حوالے سے ان کی سوچ تھی، وہ اس طرح تھی کہ میں یہ کہوں اگر کہ آج اگر وہ سر سید اگر آج زندہ ہوتے
تو آج شاید وہ کسی مسلمان ملک میں نہ رہ پاتے اگر ان کے وہی نظریات ہوتے. لیکن یہاں پر میں نے چونکہ سر سید کے مذہبی نظریات پر بات نہیں کرنی, وہ آلریڈی جو ہے وہ اس پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے, بات چیت ہو چکی ہے. چونکہ میرا بنیادی طور پر ہم نے یہاں پر چیزوں کو, ہسٹری کو ری تھنک کرنا ہے, ٹھیک تناظر میں دیکھنا ہے. تو میرا مقصد یہاں پر سر سید کے ریلیجیس تھاٹ دیکھنا نہیں, میرا مقصد یہاں پر سر سید کے جو سوشل تھاٹ تھے, جو پولیٹیکل تھاٹ تھا, جو ان کا معاشی نقطہ نگاہ تھا, اس کو جو ہے وہ دیکھنا ہے. لیکن ایک بات جو شروع میں نے کر دی کہ کم از کم وہ ریلیجیس اعتبار سے ایک بہت ماڈریٹ شخص تھے. مسئلہ تھا کیا اصل میں سر سید کا جو بنیادی مسئلہ تھا, جس کو میں ایک اسٹوڈنٹ آف ہسٹری کے طور پر یا پولیٹیکل سائنٹسٹ کے طور پر جس کو سر سید کا بڑا ڈرا بیک سمجھتا ہوں, وہ یہ کہ سر سید کے اندر کلاس کانشیسنس بہت تھی. یعنی ان کے اندر جو طبقاتی ایک بڑا پن تھا یا ذات کو لے کر ایک بڑائی تھی, وہ بہت زیادہ تھی. ایک ٹرم یوز ہوتی تھی اس زمانے میں مسلمانوں کے لیے, اشراف کلاس. اشراف کلاس کون سی تھی؟ اشراف کلاس وہ تھی کہ جو یہ دعویٰ کرتی تھی کہ جو سب کانٹیننٹ میں باہر سے لوگ آئے ہیں, یعنی جو عرب سب کانٹیننٹ میں آئے ہیں, عربز کے بعد پھر جو ترکس آئے ہیں, مغلز آئے ہیں, اور جو پٹھان آئے ہیں, یہ سپریم ہے, یہ سپیریئر ہے, یہ اعلیٰ ذات کے ہیں, یہ اونچی کیٹیگری کے, یہ اشراف ہیں. اور جو یہاں کے مقامی لوگ جو مسلمان ہوئے, جو یہاں کے جو پہلے سے بس رہے تھے, جو باہر سے نہیں آئے تھے, وہ بس رہے, وہ مسلمان ہوئے, وہ انصاری ہیں, وہ سر سید کی ٹرم میں جوہلا ہے. تو سر سید کا اصل ڈرا بیک یہ تھا کہ ان کے اندر جب یہ بات بھی غلط کہی جاتی ہے کہ سر سید تمام مسلمانوں کی تعلیم کے لیے بہت زیادہ متفکر تھے, سر سید تمام مسلمانوں کو تعلیم دینا چاہتے تھے, یہ بات بھی غلط ہے. سر سید کی اپنی سپیچز میں, سر سید کی اپنی تقریروں تحریروں میں وہ اشراف کلاس پر, اشراف طبقے پر, مسلمان کے جو اپر کلاس جس میں نے کیٹیگری بتائی آپ کو, اس کی تعلیم کے حامی تھے. اس والے سے بھی ان کے اپنے خود جو ہے وہ خطبات ہیں, موجود ہیں. جیسے ایک بڑا مشہور جو ہے وہ واقعہ ہے کہ سر سید جو ہے وہ بنارس میں ایک یونیورسٹی تھی, بنارس میں ایک سکول انصاریوں نے, انصاری جب میں ورڈ یوز کر رہا ہوں تو اس زمانے میں انصاری کا ورڈ یوز کیا جاتا تھا جو غریب مسلمان ہوتا تھا, پسماندہ مسلمان ہوتا تھا, جو الیٹ کا ممبر نہیں ہوتا تھا, الیٹ کا رکن نہیں ہوتا تھا, اس کے لیے وہ انصار کی ٹرم یوز کی جاتی تھی. تو سر سید کو ایک سکول کھولنے کی دعوت دی گئی, ایک دعوت میں بلایا گیا بنارس میں کہ یہاں پر ایک سکول کھولی ہے, تو آپ افتتاح کے لیے آئیے. سر سید نے کہا اس سکول میں کون پڑھے گا, کس لیے یہ سکول کھولا جا رہا ہے؟ تو جب وہ ساری مسلمانوں نے کہا جی یہاں پر جو ہمارے غریب بچے ہیں, درزیوں کے بچے ہیں, مستری مزدوروں کے بچے ہیں, وہ پڑھیں گے. تو سر سید نے واضح طور پر کہا کہ انصاریوں تو پڑھ نہیں سکتے, جوہلا کا کام پڑھنا ہے ہی نہیں, جوہلا جو ہے وہ اپنا کام کریں, جوہلا کو پڑھنا, مسلمان یعنی مسلمان جوہلا جو ہیں ان کو ماڈرن ایجوکیشن کی کیا ضرورت ہے, وہ جوہلا جو ہے وہ روایتی تعلیم ہی حاصل کرے, جو اعلیٰ تعلیم ہے وہ اشراف کلاس کو ہی پڑھنی, اشراف کلاس کو ہی حاصل کرنی چاہیے. تو یہ سر سید کے اندر جو تھا نا ایک آپ طبقاتی کہہ لیں یا ذات کا تفخر کہہ لیں, یہ اصل میں جو ہے بہت بڑا ڈرا بیک تھا سر سید کا کہ وہ صرف مخصوص طبقے کے لیے تعلیم کو جو ہے وہ ضروری سمجھتے تھے. اب جہاں تک ان کے پولیٹیکل نظریات کا تعلق ہے, سیاسی نظریات کا تعلق ہے, تو اس میں بھی ایک بڑی غلط جو ہے وہ اپروچ دکھائی جاتی ہے سر سید کے بارے میں. جب سر سید نے خاص طور پر کانگریس کو اپوز کیا 1885 میں, جب آل انڈیا نیشنل کانگریس وجود میں آئی, ہمارا جو اگلے ویلاگز کا سلسلہ ہوگا وہ ظاہری بات ہے ہم اب کانگریس کی طرف بھی جائیں گے 1885 میں, لیکن اس سے پہلے سر سید کو سمجھنا ضروری ہے. 1885 میں جب کانگریس بنی تو سر سید نے کانگریس کی بہت زیادہ مخالفت کی. اچھا یہاں پر جو اب وہی کہ فنڈامنٹلسٹ نقطہ نگاہ سے, صرف مذہبی نقطہ نگاہ سے تاریخ کو سمجھنے والے لوگ ہیں, جو پک اینڈ چوز کرتے ہیں, ہسٹری کا پورا کانٹیکسٹ نہیں سمجھتے, ہسٹری کا پورا اس کے معروض میں نہیں سمجھتے, وہ یہی کہتے ہیں کہ سر سید نے مسلمانوں کو کہا کہ کانگریس میں نہ جاؤ, کانگریس جو ہے یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے, یہ انگریزوں سے ٹکرائے گی تو ہمیں نقصان ہوگا مسلمانوں کو. یہ اپروچ بھی سراسر غلط. سر سید اصل میں کانگریس کو اپوز کر رہے تھے کیونکہ سر سید کے اندر بہت زیادہ یہ جو ایک تو میں نے کہا اشراف کلاس کا,
اور دوسرا بہت زیادہ ان کا بنگالیوں کے حوالے سے تعصب ہمیں نظر آتا ہے. کیونکہ تعصب کیوں نظر آتا ہے؟ کیونکہ بنگالی اس وقت تک، جب ہم سر سید کے دور کی بات کر رہے ہیں 1860s 1870s 1880s کی جب ہم بات کر رہے ہیں، اس وقت تک بنگالی تعلیم میں بہت آگے جا چکے تھے، بنگالی نوکریوں میں بہت آگے جا چکے تھے. وہ انگریزوں کی اس حد تک انہوں نے اپنی تعلیمی صلاحیتیں حاصل کر لی تھی کہ وہ انگریزی نوکریاں بھی حاصل کر رہے تھے، سیاسی طور پر بہت زیادہ شعور بھی حاصل کر رہے تھے. ان کے ہاں پڑھائی لکھائی بہت تیزی سے پھیل رہی تھی، یونیورسٹیاں کالجز وغیرہ، اور ظاہری بات ہے پھر وہ اسٹیٹ بھی ان کو اکوموڈیٹ اس طرح کری تھی. تو سر سید کو اس چیز کا تھا کہ بنگالی جو ہے وہ بہت آگے آگے ہیں، اور جو سر سید اس علاقے سے جن کا تعلق تھا، جو آج کا یو پی ہے، اتر پردیش اور اطراف کے علاقوں میں یہاں سے تعلق تھا، یہاں کے لوگ جو ہے وہ پیچھے رہ گئے ہیں. اب اس حوالے سے بھی اگر ہم سر سید کی اپروچ کو دیکھیں تو انہوں نے واضح طور پر کہا کہ نو مسلم کے سر سید جب یہ بات کرتے ہیں کہ بنگالیوں کے حوالے سے، تو ان کی سپیچ ہے بڑی زبردست، ایک 28 دسمبر 1887 میں سپیچ ہے لکھنؤ میں. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ let those who live in Bengal eat up their own heads، یعنی جو بنگال میں رہتا ہے اس کو خود اپنا آپ دیکھنا چاہیے. اسی تقریر میں 28 دسمبر 1887 کو وہ بنگالیوں کا کہتے ہیں کہ بنگالیوں میں، اور جو میرا علاقہ ہے یعنی سر سید کا جو علاقہ ہے، جو یو پی ہے، جو یونائٹڈ پروونسز ہے، جو یعنی نارتھ ایسٹرن انڈیا ہے، وہاں کے لوگوں میں بہت زیادہ فرق ہے. اور پھر جب 1882 میں میونسپل باڈیز، انگریز یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کسی حد تک یہاں کے لوگوں کو میونسپل لوکل لیول پر اختیارات دے دیے گئے 1882 میں، تو سر سید کیا کہتے ہیں؟ سر سید کہتے ہیں کہ اس طرح تو اگر انگریزوں نے انتخابات کروائے یہ میونسپل کمیٹیوں کے، لوکل باڈیز کے، تو صرف وہ لفظ اب یوز کرتے ہیں چکربرتی اور بابوز آ جائیں گے. اب یہ چکربرتی لفظ جو ہے بنگالیوں کے لیے ہم جانتے ہیں یوز ہوتا ہے، اور بابو لفظ بھی جو ہے اس وقت بنگالیوں کے لیے یوز ہوتا تھا. وہ کہتے تھے کہ اس طرح تو بنگالی صرف آ جائیں گے، اور ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ہمارے علاقے کے نہ ہندوؤں کو بھی فائدہ نہیں ہوگا، مسلمانوں کو تو ہوگا بھی نہیں، لیکن ہندوؤں کو بھی نہیں ہوگا. یہ وہ 28 دسمبر 1887 کو کہہ رہے ہیں کہ یو پی کے ہندوؤں کو بھی فائدہ نہیں ہوگا ان انتخابات کا، یہ فائدہ صرف بنگالیوں کو ہوگا. اپنے آپ کو ریلیٹ کرنے کے لیے، یعنی اپنے آپ کو مکمل طور پر ایسوسیٹ کرنے کے لیے اس علاقے کی لیڈ کے ساتھ وہ مکمل طور پر ایک تصور دیتے ہیں کہ یہاں کے جو راجپوت ہیں، یعنی جو ہندو اپر کلاسز آپ کہہ لیں، وہ اور مسلمان اپر کلاسز کو ایک ہو جانا چاہیے اس کانگریس کے خلاف. اس جو یہ 1885 میں کانگریس بن رہی ہے، اس کے خلاف جو یو پی ہے، یہاں کے مسلم اشراف کو اور ہندو جو اپر کمیونٹی ہے، راجپوت کا لفظ سر سید نے راجپوت کا لفظ استعمال کیا ہے، ان کو ایک جٹ ہو کر مقابلہ کرنا چاہیے. تو یہ بھی ثابت ہوا کہ سر سید جو ہے وہ ایک، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ایک تو ان کے اندر طبقاتی، اور دوسرا جو یہ ریجنل اپروچ تھی، جو ایک علاقائیت کی اپروچ تھی، اصل میں اس وجہ سے وہ کانگریس کی مخالفت کر رہے تھے ریجنل اعتبار سے، یعنی علاقائی اعتبار سے، علاقائیت کے اعتبار سے، کہ ان کو یہ تھا کہ جو یہ نارتھ ویسٹرن انڈین علاقے ہیں، جو آج کے یو پی اطراف کے علاقے ہیں، دلی کے علاقے ہیں، ان علاقوں کا جو مسلمان ہے اور پلس ہندو ہے، یہ پیچھے رہ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ بنگالی پہلی بہت زیادہ آگے ہیں تعلیم میں، تو اگر انگریز سیاست کی اجازت دیں گے تو پھر یہ سیاست جو ہے وہ اس سیاست میں بھی بنگالی چھا جائیں گے. یہ اصل میں جو ہے وہ ان کا کانگریس کی مخالفت کا بنیادی مین جو تھا وہ ریلیجس ایک اسپیکٹ تھا. اس کے بعد پھر اگر ہم دیکھیں تو سر سید واسرائے جو کونسل ہے اس کے اندر بھی کھل کر یہ بات کرتے ہیں کہ واسرائے کونسل کے اندر بھی صرف اعلیٰ ذات کے لوگوں کو، اشراف کلاس کو ہی نمائندگی ملنی چاہیے. اس میں نچلی ذات والوں کو، جو عام مسلمان انصار یا جوہلا مسلمان ہیں، اس کو جو ہے وہ نمائندگی نہیں ملنی چاہیے. یہ جوہلا مسلمان یا انصار مسلمان کے حوالے سے سر سید جو کازز آف میوٹنی یعنی غدر اسباب بغاوت ہند لکھی، اس میں بھی یہ سر سید نے کہا کہ اصل میں انگریزوں کے خلاف بغاوت کرنے والے جوہلا تھے، انصاری تھے، یعنی مسلمانوں کے نچلے طبقے والے تھے، اوپر کے طبقات والے اس طرح شامل نہیں تھے. تو سر سید کے یہ اصل مسائل تھے. ایک تو جو ایک کلاس طبقے کا مسئلہ تھا، اشراف کلاس کو وہ حاوی رکھنا چاہتے تھے،
اور دوسرا ریجنل جو علاقائی مسئلہ تھا، اس کو میں مسئلہ نہیں کہوں گا، ظاہری بات ہے ہر بندہ جو ہوتا ہے وہ اپنے علاقے کی ہی بہتری چاہتا ہے، وہ ریجن کے اعتبار سے ہی چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہے، ریجن کے اعتبار سے، ریجن کے لینس سے ہی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اس ریجن کے لینس کو لے کر انہوں نے بنگال کانگریس کی مخالفت کی، جس میں بنگالیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ کانگریس کو ہم آگے چل کر جو ہے وہ دیکھیں گے، ابھی چونکہ ہمارا موضوع سر سید ہے تو بات کرنے کا مقصد یہ کہ سر سید کے اندر نہ تو کوئی ریلیجس تعصب تھا، جیسے میں نے خود آپ ان کو کوٹس کر کے بتایا۔ پریکٹیکل حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے، اس کا جو پہلا، یعنی اس میں صرف مسلمان ہی نہیں، اس میں ہندو اور باقی کمیونٹیز کے لوگ بھی پڑھ سکتے تھے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ علی گڑھ یونیورسٹی کا جو فرسٹ گریجویٹ تھا وہ ایک ہندو تھا، اشوری پرشاد۔ یہ اشوری پرشاد جو علی گڑھ یونیورسٹی کا فرسٹ گریجویٹ تھا، وہ اشوری پرشاد ایک ہندو تھا۔ تو یعنی یہ ہمیں کہ سر سید کے اندر وہ نہ مذہب کا کوئی تعصب تھا، نہ وہ اینٹی ہندو تھے، بلکہ جو میرے نزدیک، جس طرح میں نے پہلے کہا، جو ان کے مسائل تھے وہ یہ تھے کہ مسلمانوں کے اندر وہ اوپر ذات والوں کو اور ہندوؤں کے اندر بھی وہ اوپر ذات کے لوگوں کو حاوی رکھنا چاہتے تھے۔ تو یہ تھے چند بنیادی سر سید کے حوالے سے ایسے پہلو جو ہمارے نصابی یا اسٹیٹ اورینٹڈ اس طرح جو تاریخ لکھی گئی ہے اس میں نہیں آتے، لیکن اگر ہم تاریخ میں جائیں، حقائق میں جائیں، کھوج کریں تو پھر ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے۔ اب سر سید کے ان تھاٹس کو انگریزوں نے کس طرح یوز کیا، اب یہ بات آخر میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے ولیم ہنٹر ہے، ولیم ہنٹر جو ہے وہ انڈین سول سروس میں تھے، ایک اسکاٹش تھے، ایک ہسٹورین تھے۔ انہوں نے 1871 میں ایک کتاب لکھی، انڈین مسلمانز۔ 1871 میں کتاب انڈین مسلمانز لکھی، مقصد یہ تھا کہ 1857 کے جو جنگ آزادی ہے اس کے بعد کس طریقے سے وہ مسلمانوں کے ساتھ جو برٹش کا تھوڑا بہت اس وقت رفٹ پیدا ہوا، تنازع پیدا ہوا، اس تنازع کو کس طرح ختم کیا جائے۔ تو ولیم ہنٹر اس حوالے سے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہمیں جو انڈیا کے نیچرل مسلم لیڈرز ہیں، یعنی جو نیچرل مسلم لیڈرز ہیں، ان سے رابطہ کرنا چاہیے، یعنی اشراف سے رابطہ کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر وہ سر سید جو ہے وہ چونکہ خود اشراف کے تھے، اور یہاں پر انگریزوں نے اپنی پالیسی چینج کر کے ہمیں، چونکہ اس وقت ایک اور بھی کانٹیکسٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سر سید کے دور میں کئی بڑی مسلم ریلیجس فنڈامنٹلسٹ جہادی تحریکیں بھی چل رہی تھی۔ اس طرح کی تحریکیں چل رہی تھی کہ جو یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہمیں واپس اسلام کے پیریڈ، جو اسلام کا گولڈن پیریڈ ہے، اس طرف واپس جانا چاہیے۔ یہ بھی مسلمانوں کے اندر تحریکیں چل رہی تھی جو بہت زیادہ اینٹی سر سید تھے۔ ہندوؤں کے اندر بھی چل رہی تھی، اپنی ریوائولس موومنٹس چل رہی تھی ہندو نیشنلزم کو بھرنے کے لیے۔ تو مسلم نیشنلزم نہیں بلکہ اسلام کی جہادی اسپرٹ کو، اسلام کی فنڈامنٹل اسپرٹ کو بھرنے کے لیے بہت زیادہ تحریکیں چل رہی تھی۔ تو سر سید ظاہر بات ہے ان تحریکوں کے خلاف تھے، اور یہ تحریکیں بھی سر سید کے خلاف تھی۔ تو ایسے میں انگریزوں کے لیے بہترین کلاس جو تھی، جو ان کے پولیٹیکل مفادات کو، اکنامک مفادات کو، اور آل اوور جو امپیریلسٹ مفادات ہیں ان کو آگے لے کر جا سکتی تھی، مسلمانوں میں سے وہ یہ اشراف کلاس تھی، جس کے نمائندے سر سید احمد خان بن کر آئے، جنہوں نے ایک طرف کانگریس کی مخالفت کی، ایک طرف وہ اس ایکسٹریمسٹ انتہا پسند جو مسلم سوچ تھی اس کی بھی کھل کر مخالفت کر رہے تھے، اور ساتھ برٹش پالیسیز کو بھی جو ہے وہ برٹش پالیسیز کو بھی پروموٹ کر رہے تھے، چونکہ ان کا اپنے وہ ایجوکیشنسٹ جو ڈیزائن تھے اپنا کالج، اورینٹل کالج بنانے کے حوالے سے، اپنے جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن بنانے کے حوالے سے، تو برٹش کو بھی اپیز کر رہے تھے، اور ساتھ وہ کانگریس میں جانے سے بھی روک رہے تھے۔ لیکن میں نے پھر کہا کہ ان میں سے کوئی بھی ایسی وجہ نہیں تھی کہ جو سر سید ایز اے ریلیجن کے طور پر یا ایز اے مسلم صرف یعنی ریلیجن کو سامنے رکھ کر رہے تھے۔ وہ ایک عنصر تو تھا، ایک ایلیمنٹ تو تھا، لیکن کلی طور پر ایسا نہیں تھا۔ تو یہ تھے وہ کانٹیکسٹ، یہ تھا وہ معروض جس میں ہمیں سر سید احمد خان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ان کی اس تھاٹ کی وجہ سے، جو اشراف ان کی تھاٹ تھی اپر کلاس ہونے کی، جو ان کے اینٹی بنگالی ہونے کی تھاٹ تھی، جو ان کے اینٹی لوور کلاس مسلم ہونے کی تھاٹ تھی، اس تھاٹ کو کس طریقے سے جو ہے وہ پھر انگریزوں نے استعمال کیا دونوں طرف سے۔ سر سید انگریزوں سے مفاد لینا چاہتے تھے، اور انگریز جو ہے وہ مسلمان اشراف طبقے کی حمایت حاصل کرنا چاہتے تھے، جن کے نمائندے اس وقت سر سید احمد خان ہوئے۔ تو بہت شکریہ ناظرین،
امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا. پسند آیا ہے تو آپ پسند آیا ہے یا آپ کسی بات سے اختلاف کرنا چاہتے ہیں, کسی فیکٹ کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, کسی فیکٹ کے حوالے سے کچھ کنفیوژن, تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. اور کالم اور اس ولاگ کو جو ہے وہ, اگر آپ کو ولاگ پسند آیا ہے, لائک کریں اور سبسکرائب بھی کریں. بہت شکریہ ناظرین.